والسماء ذات البروج. تو چلیے لیوز آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے، کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے کنگ آف سورڈز، اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک اسپیسیفکلی پروفیشنل فرنٹ میں یا تو کسی اتھارٹیٹیو فگر کے ساتھ آپ کی زیادہ انٹریکشن بات چیت ہو رہی ہے، یا پھر آپ ہی بہت اتھارٹی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، کہیں ایک لیڈرشپ رول آپ لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو مل رہا ہے. آل ان آل پاور پوزیشن اتھارٹی کے اراؤنڈ انرجیز ریوالو کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اور کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ لٹرلی کسی گورنمنٹ آفیسر سے یا کسی پولیٹیشین سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، یا پھر ان سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، ان سے کسی بھی طریقے کا کام آپ کو پڑ رہا ہے. اینڈ کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت ہی ایک اسٹریٹجی بناتے ہوئے بہت ہی لاجیکلی آپ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. تو دیکھیے کنگ آف سورڈز از اے نیوٹرل کارڈ، کیونکہ سورڈز ہیں تو چھوٹے موٹے چیلنجز ہوتے ہیں، بٹ کنگ آف سورڈز کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ان چیلنجز کو بہت آسانی سے اوور کم کر لیتے ہیں. تو پھر سے میں کہوں گی اس حساب سے یہ ویک ٹھیک ٹھاک رہتا ہوا دکھ رہا ہے. کچھ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اتھارٹیٹیو فگر کا کافی ایک سپورٹ آپ کو مل رہا ہے اپنے پروفیشنل فرنٹ میں. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کنگ آف کپس کا کارڈ ہے، تو ایک دم سے کانٹریری سے انرجیز ہیں. جہاں پروفیشنل فرنٹ میں بہت لاجیکلی مائنڈ سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، وہیں پرسنل فرنٹ میں چیزوں کو لے کر لوگوں کو لے کر کافی ایموشنل سینٹیمنٹل ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. ریلیشن شپس آپ کے لیے کافی اہم رہ رہے ہیں، ریلیشن شپس پہ آپ فوکس کر رہے ہیں. اگین کسی کے لیے بہت ایک پیار محبت محسوس کر رہے ہیں، یا پھر کسی کی طرف سے بہت ایک پیار محبت مل رہا ہے آپ کو. ایٹنگ ڈرنکنگ میری میکنگ رہ سکتی ہے. اینڈ یس بہت ہی لونگ کیئرنگ سپورٹیو انرجیز آپ کے پرسنل فرنٹ میں رہ رہی ہیں. آل ان آل پرسنل فرنٹ بھی بڑھیا یعنی کہ ٹھیک ٹھاک جاتا ہوا دکھ رہا ہے. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے ٹورس سائن کا کارڈ ہے. اس کے حساب سے آل برائٹ شیڈز اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا فرائیڈے. تو یہ تھا لیوز آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل، اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کیا. کسی بھی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ آپ کی بالکل مدد کرے گا. آپ اس سے بالکل دوستی اپنی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا ہاروسکوپ 27 اکتوبر سے ہم شروع کریں گے، اور 3 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اچھا جی اب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. 27، 28 اور 29 اکتوبر، یہ جب میں لاسٹ ٹائم بھی ڈیٹس کلوز کر رہی تھی تو لیوز میں نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ آپ کے خانہ مال میں کوئی بینیفٹ دے کے جا سکتی ہیں تاریخیں جو ہیں 27، 28 اینڈ 29. پھر جو 30 اور 31 اکتوبر میں ٹل دی 3 نومبر، اگر آپ کو کہیں بھی کسی بھی وجہ سے اگر کوئی سفر کرنا پڑتا ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ صدقہ دے کے ٹریول کو پلان کیجئے گا. کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو کہیں بھی سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تو صدقہ دے کے آپ نے سفر کی بسم اللہ کرنی ہے، تاکہ جو ہے کوئی بھی ناگوار صورتحال جو ہے وہ میرے لیوز کو ڈسٹرب نہ کرے. ہوم لینڈ میں شکر ہے اللہ کا، بہت عرصے کے بعد لیوز کے اچھے ستاروں نے قدم رکھا ہے 14 اکتوبر سے اینڈ 23 اکتوبر سے. تو اللہ کرے دونوں ستارے مل کے جو ہیں میرے لیوز کی فیملی ہاؤس کو جو ہے نا وہ اس وقت بہتر کر رہے ہیں. آپ کے رشتے آپ کے گھر والوں کے ساتھ اور گھر کا ماحول آپ کے مطابق ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے.
اس کے بعد 18 آف نومبر کو جب ایک ستارہ اپنی جگہ بدلی تھی جس نے 18 اکتوبر سے، یہ آپ کی لیوز لو لائف میں بہتری لے کے آ رہا ہے، پازیٹیوٹی لے کے آ رہا ہے، اور دوسرا آپ کے معاملات کو آپ کے بچوں کے ساتھ بہتر کر سکتا ہے. وہاں پہ یہ ستارہ جو ہے ایک بہتری کی صورتحال ہمیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی لو لائف میں اور آپ کے بچوں والے ہاؤس میں. سب سے جو اطمینان بخش صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ 1 نومبر سے اسی ہفتے سے فری برڈ ہیں اپنی سیلنگ بائنگ کرنے کے لیے، بڑی میجر جو خرید و فروخت کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ستارہ جو ہے ایک خاصا پازیٹیو مزاج کے اندر آیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بینیفٹس دے رہا ہے آپ کے جو ہے خانہ مال کے اندر، یعنی آپ کا جو ہاؤس ریلیٹڈ ہے لیوز فائنینسز کے ساتھ. اب آپ نے کوئی بڑے سودا کرنا ہے، کوئی گھر، پلاٹ، گاڑی، اب آپ وہاں پہ فری برڈ ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی چیٹ کا امکان اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ٹل دی 1 نومبر آپ کو کسی سچویشن نے اب تک چیٹ نہ کیا ہو یا کسی نے آپ کو مالی معاملات میں ماموں نہ بنایا ہو، تو اللہ کرے بچت ہو گئی ہو. باقی جو ہے ایک وارننگ زون ابھی چل رہا ہے جو کہ آپ کا لیوز، میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ کو ابھی بھی کیئرفل چلنا ہے. خاندانی معاملات، سسرالی تعلقات، جو میرے لیوز اسٹوڈنٹ ہیں ان کو، اور وہ لیوز جن کا کوئی بھی کام جو پیپر ورک سے جڑا ہوا ہے وہ بھی کیئرفل رہیں، یا تو اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لیں یا پھر پینڈنگ میں ڈال دیں اگر آپ کے پاس آپشن موجود ہے. پھر کسی بھی ایسے جو بھی کوئی پھڈے والا معاملہ ہو آپ نے دور رہنا ہے. آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ کسی لیٹیگیشن میں، کورٹ کچہری میں آپ کو پھنسنا پڑے، ان معاملات میں آپ کو جانا پڑے، کیونکہ یہ معاملات بھی جو ہیں آپ کے لیے ایک ناگوار صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے اپنے دماغ کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو ذرا سا آپ نے مینیج کرنا ہے، ورنہ آپ کی سوچنے کی جو پاور ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، آپ کے جو پرفارم دماغی طور پہ جو کرنے کی پاور ہے. اسی لیے جو میرے لیو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، تو میں آپ کو اسی لیے ہر باری کہتی ہوں کشتیاں جلا دیجئے. اب تو ٹائم بہت کم رہ گیا، انشاءاللہ نومبر سے گن لیجئے 5 مہینے ہیں اور یہ سختی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ جو ہے تقدیر ساتھ دے گی. اس وقت ہم آپ کی پڑھائی کو لک پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ لک آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرے گی. اس کے بعد جو ہے آپ کا ماشاءاللہ ایک اور زون پروٹیکٹڈ ہوا ہے، آپ کی ڈیزائرز اللہ پوری کر سکتے ہیں. اگر اس وقت ٹائملی 10 اکتوبر سے کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں یا دوستوں سے کچھ معاملات ذرا مزے کے آپ کو نہیں لگ رہے، تو یہ چھوٹا سا فیز ہے، یہ نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن انشاءاللہ نہ دوستی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور آپ گیو اپ نہ کریں. جو کوشش کر رہے ہیں اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے، یہ میں ضرور آپ کو اچھی خبر دے سکتی ہوں کہ جو چاہیں گے وہ آپ حاصل کریں گے. پھر جو ایک ستارہ بہت ڈسٹرب تھا، بس اب یہ ایگزٹ کرنے والا ہے 4 نومبر کو، آیا یہ یہاں تھا 5 سپٹمبر سے. تو میں نے آپ کو ہر ویکلی یہ بار بار کہا کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ نے چھپے ہوئے دشمنوں سے رب کی امان مانگنی ہے، آپ نے ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہنا ہے، آپ نے سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بہت دھیان سے کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی جو ہے وہ آزمائش میں نہ ڈالیں، یا آپ کے جو ہے کوئی بھی چیز آپ کو ہٹ نہ ہو. تو یہ آپ کا ایک وارننگ زون جو ہے تھا. اب شکر کریں اگر اب تک آپ ان سب چیزوں سے محفوظ رہے ہیں تو پھر 2 نفل اللہ کے حضور شکرانے کے بنتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، اور جو ہے یہ آپ کے نیک اعمال کا نتیجہ، یا آپ کے دیے ہوئے صدقات کی برکت کہ اللہ نے آپ کو کسی بھی ایسی ناگہانی میں نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت رہی، اور آپ اس ستارے کی نیگیٹیوٹی سے اللہ نے آپ کو محفوظ